بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ نظم کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ مس نائمہ حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 122 کھول لیجئے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حمد پڑھی تھی۔ آج ہم نظم کی جس صنف کو پڑھیں گے وہ ہے نعت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ نعت کے شاعر امیر منائی ہیں۔ ولادت 1829 اور وفات 1900 ہے۔ آئیے اب بک کی طرف چلتے ہیں۔ امیر احمد منائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے، یعنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب یعنی میڈیسن، لسانیات یعنی زبانوں کا علم، تصوف یعنی صوفزم صوفیانہ شاعری، فلسفہ یعنی فلاسفی، فقہ یعنی اسٹڈی آف اسلامک لاس، منطق یعنی لاجک، تاریخ ہسٹری، موسیقی میوزک، ریاضی میتھمیٹکس اور قانون یعنی لا کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا۔ ان تمام کی ڈیفینیشنز، ان کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی، مگر خاص وجہ شہرت امیر منائی کی نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرات الغیب، مینۂ سخن، خیابان آفرینش اور محمد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ آئیے اب بک سے بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق کے سرور سے مراد خلق یعنی مخلوق، سرور یعنی بادشاہ، یعنی مخلوق کے بادشاہ، شافعِ محشر یعنی محشر میں شفاعت کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیس بی اپون ہم، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ مرسل داور انصاف کرنے والے رسول، خاص پیمبر ایسے پیمبر جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ بہت خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے تک کوئی اور پیغمبر، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں پہنچ سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نور مجسم، نور کا مجسمہ، سراپا نور، نیر اعظم، بڑا ستارہ، سرور عالم، عالم یعنی دنیا، دنیا کے بادشاہ، مونس آدم، آدم علیہ السلام کے غمخوار، نوح کے ہمدم، نوح علیہ السلام کے ہمدم یعنی دوست، خضر کے رہبر، حضرت خضر علیہ السلام کا کام دنیا کو راستہ دکھانا اور رہبری کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خضر کے بھی رہبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ بحر سخاوت یعنی سخاوت کا دریا، کان مروت یعنی فیاضی اور کہہ سکتے ہیں فیاضی اور سخاوت کے بادشاہ، کان مروت، آیا رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی، شافع امت اپنی امت کی شفاعت کرنے والے، مالک جنت جنت کے مالک، قاسم کوثر، قاسم یعنی تقسیم کرنے والا، اور کوثر یعنی آب کوثر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں یا جنت قیامت میں آپ اپنی امتیوں کو قاسم کوثر یعنی آب کوثر تقسیم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ رہبر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہبر، ہادی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہادی، ہدایت دینے والے، تارک دنیا، دنیا کو ترک کرنے والے، مالک عقبیٰ یعنی آخرت کے مالک، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک کو ہی اپنا بچھونا بنا لیا کرتے تھے، یعنی فرش پہ ہی سو جایا کرتے تھے، اور ہاتھ کا تکیہ، اور تکیہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بنا لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ مہر سے مملو یعنی مملو کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا،
محبت سے بھرا ہوا ریشہ ریشہ یعنی ریشہ ریشے میں جسم کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے۔ نعت امیر اپنا ہے پیشہ، امیر انہوں نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، اور نعت یعنی ان کا پیشہ جو ہے نعتیں لکھنا ہے، نعتیں پڑھنا ہے، اور ورد ہمیشہ رہتا ہے لب پر، اور ان کی زبان پر ہمیشہ یہی ورد رہتا ہے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورد کا مطلب ہوتا ہے وظیفہ، اور وہ ورد جو بار بار ہم دہرائیں، تو ہم سب کا بھی یہی ورد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اب ہم نعت کی حل شدہ مشقیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیہ رحمت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں۔ آیہ معنی ہوتا ہے نشانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 کہ اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں 6 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ قاسم کوثر سے مراد حوض کوثر سے پانی پلانے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ قیامت میں تمام مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے۔ اگلا کوشچن، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر ہے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح لکھنے سے پہلے آپ حوالہ نظم اور حوالہ شاعر لکھیں گے۔ حوالہ نظم نعت اور حوالہ شاعر امیر منائی۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر صاحب فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں، تمام کائنات کی مخلوقات کے سردار ہیں، اور وہی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین پیغمبر ہیں۔ مقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ترین، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔ اب تیسرے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے بحر سخاوت کان مروت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر آقا نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض، سخی، ہمدرد، رحم دل اور شفیق مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ آپ ہی روز محشر اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی تقسیم فرمائیں گے۔ اگلا کوشچن ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال تحریر کرنے سے پہلے بھی آپ حوالہ نظم لکھیں گے اور حوالہ شاعر لکھیں گے۔ مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ اس نظم نعت میں شاعر امیر منائی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے سردار ہیں، قیامت کے روز ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اور انصاف دلانے والے ہیں۔ آپ سراپا نور ہیں۔ آپ کی سخاوت سمندروں جیسی ہے۔ آپ سچائی اور فیاضی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مالک ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے رہبر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہادی اور رہنما ہیں۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود ہاتھ کا تکیہ اور خاک کا بچھونا استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے شاعر یعنی امیر منائی کا دل لبریز ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ کاش میرا اوڑھنا بچھونا ہی
مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا بن جائے۔ بقول شاعر کہ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں کہ نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ خود اپنی بک میں نشان لگا لیجیے گا۔ اب اس کے بعد ہے کہ قافیہ، وہ ہم آواز الفاظ جو کسی بھی غزل کے شعر کے دوسرے مصرے میں استعمال کیے جائیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ یہ عموماً ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور ردیف وہ جوں کے تو الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی غزل میں یا نظم میں قافیے کے بعد آتے ہیں۔ انہی تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوال نمبر 4 حل کرتے ہیں۔ الف ہے کہ شام اور نام کے 5 قوافی درج کریں، اور قوافی کا مطلب ہم قافیہ الفاظ۔ تو شام اور نام کے قوافی ہیں کام، دام، جام، عام، خام۔ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ امیر منائی کی نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ اس میں شامل ہوئے ہیں محشر، پیمبر، سرور، خضر، رہبر، کوثر اور بستر۔ جیم ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو قافیے کے بعد جوں کے تو استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس نعت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعر میں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعت کا ردیف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا کوشچن دیکھیں، کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات۔ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا کہا ہے ہمدم۔ شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تاریک دنیا سے مراد ہے دنیا کو چھوڑنے والا۔ اور اس نعت میں مذکورہ انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ اچھا، اس میں میں نے غلطی سے 5 لکھ دیا ہے، لیکن آپ کریکشن کر لیجئے گا، وہ ہے 6، کیونکہ ہم نے پیچھے سوال میں بھی دیکھا تھا۔ اچھا، یہ تھی اس نعت کی ایکسرسائز اور تشریح وغیرہ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ کمی یا بیشی رہ گئی ہو تو آپ سوالات کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔